اور دوسرا یہ کہ فوٹو کا کیا درجہ ہے دین میں ویسے؟ بس کریں، اس کا کیا درجہ ہے؟ اتنی مصیبت تو نہیں ہے نا یہ کہ فوٹو ہی رہ جائے اور کچھ ہے بچے ہی نہ، بس یہ مطلب اس کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ سے بڑی منت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں، چھوڑیں اس کو، اتنا ضروری کام تھوڑا ہے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، آپ بس ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی، تو اتنا اس کو بس ٹھیک ہے، ضرورت کے حد تک ماحول ایسا بن گیا، ورنہ کوئی اس کو دماغ پہ تھوڑا ہم سوار کریں گے۔ موبائل اللہ نے دیے ہیں تو ویسے کبھی کبھی جیبوں میں بھی ڈالا کرے، فائدہ ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں گے میری بات پہ، ایک تو گھر میں رزق حلال لائیں، تھوڑا مطلب زندگی میں مزیدار کھانا کون سا ہوتا ہے؟ کون سا کھانا مزیدار؟ 10 غذائیں مرغن پکی ہوں وہ مزیدار ہے، ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاؤ وہ مزیدار ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگے پتر بھوک چنگی لگی ہوئے تو یار شاہی پسند ہے، اور اگر بھوک نہ لگی ہو تو پھر کوئی چیز بھی پسند نہیں۔ آپ ایک ڈش ہو آپ کے گھر میں جائز پیسوں کی، اماں نے پکائی ہو، اور آپ اس کے ساتھ نہ کرسی پہ نہیں، ٹیبل پہ نہیں، وہ سادی سی پھٹی اور تختی اس پہ بیٹھ جائیں، اور اماں تازی روٹیاں آپ کو پکائے، تو یوں لگتا ہے کہ سارے بادشاہی آج ماں کے آگے فقیر بن گئے۔ اپنے گھر کے اندر آپ حلال رزق اور تھوڑے پہ گزارا۔ ہم نہ بڑا پیسہ مانگتے ہیں، او ہو اتنے مانگتے ہیں جتنے کھا بھی نہیں سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری اہل بیت کو بس ضرورت کے مطابق روزی دینا، اور ایک جگہ یوں بھی فرمایا کہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ ایک تو رزق حلال ہو تو گھر ٹھیک بنے گا، پھر یہ کہ نکاح آسان ہو۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو آسان ہو۔ آپ نے لاکھوں روپیہ قرضہ اٹھا لیا ہے، آپ شادی کے وقت پریشان ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے تو وعدہ کیا تھا کہ سلامیوں کے پیسے جمع ہوں گے تو شام کو دے دوں گا، تو یہ تو وعدے بھی نہیں ہوئے، تو کون سی شادی آپ کر رہے ہیں جب آپ نے اتنے قرضے اٹھا لیے؟ حضور نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو نکاح آسان ہو، وہ برکت والا ہے نکاح۔ اور نکاح میں مداخلت کریں، اچھے رشتے اگر کہیں بن سکتے ہوں تو بنوا دیں۔ ہم نہیں اب رشتہ کراتے، ہم کہتے ہیں لامے کیڑا لائے گا کال نو، لوگ تو ہمیں پوچھیں کہ خرابی ہو گئی۔ بھئی نیکی کرنے میں تھوڑی سی دشواری تو ہوتی ہے نا، آئیے نا دیکھیے میرے نبی کریم علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، حضور نے مجھ سے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور نہ رنگ گورا، نہ پلے کو پیسے، نہ میرا کوئی قبیلہ بڑا، نہ کوئی کاروبار، میرا روپ بھی نہیں تے رنگ بھی نہیں تے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر وضو کرایا تو نبی کریم نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی حضور نہ تو گورا چٹا ہوں، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ میں باہر نکلا تو دل میں خیال آیا ربیعہ حضور کے سامنے باتیں کیوں کرتا ہے؟ حضور جو کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو چپ کر کے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن جب یہ سوال جواب ہوئے، میں مختصر کر کے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے عرض کی حضور مہربانی کریں آپ جیسے آپ کا دل کرتا ہے کر دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا اور اسے جا کے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ آپ تو بڑے لوگ منتظر ہیں، بڑے لوگوں کے پاس آسانیاں ہیں، وہ خاندانوں کو ملا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کل کو شکایت آئے گی، تو شکایتیں تو اپنے بچوں کی بھی بڑی آتی ہیں، رشتے توڑ دیتے ہو۔ ہم تو کوئی کردار ہی نہیں ادا کر رہے ماحول کو سازگار کرنے میں۔ حضور نے رشتہ بھیجا، کہتے میں وہاں گیا، بچی کے ماں باپ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو والد اور والدہ اس خاتون کی، اس بچی کی کہنے لگے کہ حضور سے کہیے گا شام کو آئیں گے۔ انکار کوئی نہیں کیا، غلام انکار نہیں کرتا، شام کو حاضری دیں گے۔ اس میں کئی باتیں ہو سکتی تھیں کہ بیٹی سے پوچھ لیں، اور بھی بات ہو سکتی تھی کہ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیا جائے۔ شام کو حاضر ہوں گے اور جواب وہی ہوگا جو حضور کی چاہت ہے۔
جب انہوں نے کہا شام کو آئیں گے تو وہ بچے ادھر دیکھو، ہم ساری زندگی اب تک لوگ کہتے ہیں کہ بچے مدرسے میں داخل ہوں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، دین پڑھ گئے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، مولوی بن گئے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ مجھے کل پرسوں ترسوں ایک دوست کہہ رہے تھے کہ مدرسوں کے بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تو میں نے کہا ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے، ان سے بھی تو پوچھو نا، وہ نیرے ڈاکٹر بن گئے، ہمیں تم ڈبل ڈبل ڈیوٹی دے رہے ہو۔ انجینئر سے کہو وہ عالم کیوں نہیں بنا، بھئی جو بندہ آپ نے یونیورسٹی میں داخل کرایا ہے وہ انجینئر بنے گا، جو آپ نے میڈیکل کالج میں داخل کرایا وہ ڈاکٹر بنے گا، اور جو مدرسے میں داخل کرایا وہ عالم بنے گا۔ یہ الگ یونیورسٹی ہے، یہ اب علماء پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ آپ ساتھ ڈاکٹر بھی بنے، تو ڈاکٹر سے بھی کہنا آپ ساتھ مفتی بھی بنے، اس کو کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ آپ کو صرف مدارس ہی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ بچہ عالم بن گیا تو روٹی کہاں سے کھائے گا۔ وہ خاتون نے ہماری سوچوں کو بدلا، اس صحابیہ نے ہماری سوچوں کا رخ تبدیل کر دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں جب واپس آ رہا تھا نا تو وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی غلام ٹھہر جا۔ میں رک گیا تو اپنے والدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا کہ غریب گھر میں جائے گی تو کیا بنے گا، میری فکر نہ کریں، مجھے آپ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے کر دیں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو حوالے کریں تو صحیح اللہ رسول کے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نکاح کر کے دے دیا، میں واپس آ گیا، بارگاہ محبوب میں عرض کیا تو اب دیکھیں شادی ہونے لگی ہے۔ حضور نے فرمایا حارثہ بن نعمان کو بلایا جائے، حاضر بارگاہ، حضور میرے ماں باپ قربان۔ فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کر گئی۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ربیعہ نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ آنکھوں شرعی، یہی کہتے ہیں نا شادی کے وقت۔ تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے سے کہ باجے شرعی سن جڑے بجائے جے، تو یہ رات مہندی ہوئی تھی یہ شرعی تھی؟ صرف حق مہر ہی شرعی ہے، اور وہ پتہ نہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مفتی مجھے مل نہیں رہا جس نے 32 روپے بتائے ہیں، مجھے مل ہی نہیں رہا۔ میں بڑے علاقوں میں گیا ہوں، سارا ملک میں نے گھوم لیا ہے، وہ مفتی نہیں ملا جس نے 32 روپے بتائے ہیں، اور یاد ہر بندے کو ہو گئے کتنا رکھ لو شرعی۔ تو میں کہتا ہوں پورا باغ حق مہر میں دینا بھی شریعت ہے۔ ہوں تسی پریشان ہو گئے ہو، پورا باغ دینا بھی شریعت ہے، ایک صحابی نے دیا ہے۔ کیا بات عرض کرتے ہیں، ایک ایسی صحابیہ بھی ہیں جن کا دنیا میں سب سے سونا حق مہر ہے، حضرت ام سلیم، سونا حق مہر۔ ان سے ایک شخص نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہنے لگی حق مہر اپنی مرضی کا لوں گی۔ کہا حق مہر کیا ہے؟ کہنے لگی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ یہ بھی حق مہر ہے، یہ بھی حق مہر ایک صحابیہ نے رکھا ہے۔ تو کلمہ پڑھ جا، اللہ کرے کوئی بھی حق مہر رکھے کہ تو قرآن جی حفظ کر جا، تو مشکاہ شریف ساری پڑھ جا، اللہ کرے یہ شرائط آئیں۔ خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر مستقل حق مہر پر ایک بات کی جا سکتی ہے، مستقل آپ سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ کھجور کی حق مہر تو اتنا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حق مہر کے پیسے برکت والے ہوتے ہیں، حق مہر کے پیسے مہر برکت والا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے جس کا بخار نہیں نہ اترتا پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے تھوڑے سے پیسے ہوں تو ان کا شہد خرید کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ لیکن اس طرف آئے کوئی تو تب ہے نا، سب سے کم خرچہ یہ والا ہے، سب سے کم۔ ایک اور بھی کم ہے، وہ میں نے کہنا نہیں، آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ کہہ دوں، میرے خیال رہن دئیے، تساں کہنا ہے برادری دی گل کرن لگ پے نے، کہہ دیں۔ یہاں مولوی صاحب کو پیسے دینے ہو نا رجسٹر کے تو پھر پوچھتے ہیں فیس تے 500 ہے، تو آپ نے یہ کیا پوچھ لیا؟ مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، منع ہے۔ یہ آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بھلا، اور کس مقام پہ کہہ رہے ہیں۔ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ، یعنی یہ میں نے ہنسنے کے لیے بات نہیں سنائی، یہ ایک روتا ہوا مقام ہے کہ وہ جو باوقار آدمی ہے اس کو آپ نے تول دیا 200-400 روپے میں۔ آپ نے شادی اور بیاہ کے اندر جہاں کسی نے کسی کو نہیں پوچھا تھا، وہاں آپ نے ایک عالم کو 2-3 ہزار میں تول دیا۔ مجھے تو موقع نہیں ملتا، میں شادیوں پہ نہیں جا پاتا، لیکن عالم دین کو 2-4-3 ہزار روپے میں آپ نے تول دیا اور سب کے سامنے کہہ دیا فیس تو اتنی ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ طریقہ درست نہیں، آپ کہاں تول رہے ہیں چیزوں